السلام علیکم ناظرین، دیوائر پاکستان سے عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اگر بات کریں کراچی میں بحرانوں کی، تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس شاید گنتی کم پڑ جائے۔ کراچی میں بحران جو ہیں وہ بالخصوص عام عوام کی زندگی کو جو متاثر کر رہے ہیں ان کی گنتی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر بات کی جائے سب سے اہم بحران کراچی میں جو پایا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پانی کا بحران ہے۔ پانی کا بحران ایک ایسا بحران ہے جو عام آدمی کی زندگی کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ پانی ہے زندگی، اور کراچی میں زندگی پانی کو ترس رہی ہوتی ہے، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور کراچی کے رہائشی بھی جانتے ہیں، اور جو اس ٹراما کے، اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر واٹر مافیا کا راج ہے، اور میں اگر کہوں کہ وہ پانی کی غیر قانونی طور پر فروخت کے بے تاج بادشاہ ہیں، تو اس میں کوئی بھی شخص میرا نہیں خیال کہ مجھے ایسا ملے گا جو میری رائے کے ساتھ اختلاف کرے کہ کراچی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کراچی میں اگر پانی نہیں ہے، کراچی خوش سالی کا شکار ہے، کراچی میں پانی نہیں آتا، تو پھر یہ جو واٹر مافیا، جو ٹینکرز ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ٹینکرز فروخت ہوتے ہیں علاقوں میں، گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں۔ اب تو ٹینکرز کی بھی منتیں کرنی پڑتی ہیں، ٹینکرز کو ان کی منتیں سماجت کر کے ان کو بلانا پڑتا ہے۔ ٹینکر مافیا الگ ہے، ٹینکی مافیا الگ ہے، ہر طرح کی مافیا جو اپنا راج جما کے بیٹھے، اور سب کی یونٹی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین کے کراچی میں جو ٹینکر مافیا ہے وہ کبھی بار ہڑتال پہ بھی چلے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ناراض ہو گئے، ہمیں منائیں، ہمیں آپ منائیں گے تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر پہ پانی نہیں آئے گا، اور پانی نہیں آئے گا تو آپ کے گھر پہ زندگی جو ہے وہ مفقود ہوتی رہے گی، اور آپ کو لگے گا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کراچی میں نت نئے انکشافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس، پانی کے جو ہائیڈرنٹس ہیں ان کے انکشافات بھی ہوئے۔ نومبر 2022 میں کراچی کے 36 سالہ واٹر بورڈ کے جو سپروائزر تھے، واٹر بورڈ کے ملازم تھے، فرحان اختر، ان کی موت جو ہے وہ ایک خوفناک حقیقت کو بھی بے نقاب کر گئی تھی۔ فرحان اختر کا کام غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو تلاش کرنا اور انہیں کراچی واٹر بورڈ کے پانی چوری سیل میں رپورٹ کرنا تھا۔ ان کے قتل کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کراچی میں 86 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو منظر پہ لانے کے لیے فرحان اختر کو قتل ہونا پڑا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بے سہارا چھوڑنا پڑا، تاکہ کراچی کے وہ رہائشی جو کراچی میں پانی کی قلت کی متاثر ہیں ان کو یہ بات ان کی نالج میں آ سکے کہ 86 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو آپ سے دور کر رہے ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور پانی کی چوری ایک سنگین مسئلہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کراچی میں 100 ملین پانی چوری ہوتا ہے۔ واٹر مافیا تقریباً روزانہ 100 ملین روپے سے زائد کا پانی چوری کرتی ہے، جو کہ شہر بھر میں ٹینکرز کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں صرف جو قانونی طور پر جو پانی کے ہائیڈرنٹس کی اگر میں بات کروں تو وہ بہت ہی قلیل گنتی بنتی ہے۔ صرف 6 ہائیڈرنٹ ایسے ہیں جن میں سے ایک گلشن میں نیپا میں واقع، ایک شیر پاور اسٹیل ٹاؤن کی طرف واقع ہے، ایک سفورہ کی طرف جو کہ ملی ٹرینڈ کو بھی لگتا ہے وہاں واقع ہے، ایک منگوپیر کی طرف ہے، ایک سکھیا سنگ کی طرف ہے، نارتھ کراچی کی طرف، اور ایک لانڈی کی طرف ایک ہائیڈرنٹ جو کہ لانڈی کو رنگی دونوں کور کرتا ہے اس طرف بھی آتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی 18 کے قریب ایسے غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے جو کہ کام کر رہے ہیں، اور قانونی ہائیڈرنٹ سے زیادہ جو فروخت ہے وہ 18 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی ہے۔ یہ جو پانی کی چوری ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ کراچی واٹر بورڈ کے بدعنوان اہلکاروں کا بھی ہے۔ وہ کرتے کچھ ایسے ہیں کہ جو پانی کی لائنیں ہیں ان کو زیر زمین نصب کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ جن علاقوں کو پانی جا رہا ہوتا ہے ان زیر زمین پانی جاتی ہوئی پانی کی لائنوں سے پانی کی چوری کو کچھ اس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ لائنوں سے کنیکشنز لے کے غیر قانونی طور پہ ان کنیکشن کو ان ایریاز کی طرف موڑا جاتا ہے جو کہ پوش ہوتے ہیں، جس سے میں عرف عام میں کہوں امراء کے علاقے ہوتے ہیں، خوشحال طبقہ وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی صنعتی ادارہ ہوتا ہے۔ چونکہ ایک رہائشی مڈل کلاس طبقہ پانی اس قیمت پہ نہیں خرید سکتا جس قیمت پہ کوئی خوشحال علاقہ یا کوئی پوش ایریا یا پھر کوئی انڈسٹریل یا کوئی کاروباری فیکٹری خرید سکتی ہے، تو اس لیے ان بدعنوان لوگوں کو، ان بے ایمان لوگوں کو پانی کی جو قیمت عام عوام سے موصول ہو سکتی ہے اس سے کوئی 2 سے 3 گنا زیادہ وہاں سے مل جاتی ہے، اس لیے وہ اس چوری میں ملوث ہیں اور اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں اور اپنی بے ایمانی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور عوام کی جو ایک زندگی ہے اس کو بہت شدید طریقے سے متاثر کرے۔ کراچی میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جناب ہائیڈرنٹس کے حوالے سے کہ خصوصی ہائیڈرنٹس، یہ وہ ہائیڈرنٹس ہیں جو کہ ڈپٹی کمشنرز کے کوٹا پہ چلتے ہیں۔ آپ نے کوٹا بہت سنا ہوگا، کراچی میں ویسے ہی کوٹا کی بہت بڑی ڈبیٹ ہے سرکاری نوکری کے حوالے سے۔ کراچی میں کوٹا سسٹم آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن کراچی میں اب کوٹا یہاں تک آ گیا ہے کہ پانی کے جو ہائیڈرنٹس ہیں وہ بھی کوٹے پہ چلتے ہیں۔ بلدیہ اورنگی ٹاؤن کراچی کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے جو رہائشی ان کا اپنا ایک رہن سہن ہے۔ کراچی میں ویسے تو ہر ڈسٹرکٹ، ہر ٹاؤن اپنی ایک مخصوص شناخت رکھتا ہے، ہر شہری اپنے انداز سے جیتا ہے، تقریباً ہر علاقہ جو ہے اپنی ذات میں شہر کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے اپنے معاملات ہیں۔ لیکن اورنگی ٹاؤن میں پانی کے بڑے شدید مسائل ہیں۔
بلدیہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے بہت شدید جتن کرنے پڑتے ہیں. وہاں پہ پانی کی شدید کمی لوگوں کی زندگی کو بہت بڑے طریقے سے متاثر کرتی ہے, لیکن وہاں پہ جو پانی کا ایک ہائیڈرنٹ ہے وہ کمشنر صاحب کے کوٹا پہ چلتا ہے کہ جیسے ان کی کہتے ہیں کہ جو کرشمہ آپ کا اس نے ساز کرے, کمشنر صاحب جو چاہیں گے وہ ویسے ہوگا, اور اگر جو نہ چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی میں ضلع شرقی میں بھی NLC نیشنل لاجسٹک سیل کے زیر انتظام ایک واٹر بورڈ کا ایک ہائیڈرنٹ چلتا ہے جو کہ تقریباً واٹر بورڈ کے کنٹرول سے آزاد ہے. واٹر بورڈ اس کے اوپر اپنا کوئی دعویٰ یا اپنا کوئی بھی حق نہیں جتا سکتا. کہنے کو وہ کراچی کی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے زیر انتظام تو آتا ہے, لیکن اس کا جو اصل انتظام ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں, اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی اور چلاتے ہیں. پانی کا ایک کوٹا ہوتا ہے. ریاست کا کام ہے شہریوں کو امن, تحفظ, صحت, تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی زندگی کی ضروریات بھی فراہمی یقینی بنائے, جس میں بجلی بھی آتا ہے, پانی بھی آتا ہے, سارے معاملات آتے ہیں. کراچی میں پانی کے سرکاری کوٹا ہے جو تقریباً کوئی 650 ملین گیلن روزانہ کے بنتے ہیں. MGD روزانہ کے جو ہے وہ ملین گیلن بنتے ہیں روزانہ کے, جبکہ اس کی آبادی کو دیکھتے ہوئے تقریباً میرا خیال ہے کہ کم از کم کراچی کے جو تعداد بتاتے ہیں کہ ہم کراچی کو روزانہ کی بنیاد پہ 450 ملین گیلن کی کمی کا سامنا ہے, جو کہ 450 ملین ایک ایسی رقم معذرت کے ساتھ تعداد ہے گیلنز کی جو کہ تسلیم شدہ ہے. حقیقی مقدار اگر دیکھی جائے حالیہ نیسپاک کے سروے کے مطابق کہ شہر میں کراچی میں جو پانی کی فراہمی ہے تقریباً وہ 520 ملین گیلن ہے جو کہ کراچی کو میسر ہوتا ہے, ملتا ہے. لیکن اب اس میں حقیقت کتنی ہے اور کراچی کے عوام میں تقسیم کتنا ہوتا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, جس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ عوام کے حصول کے لیے پانی عوام کو کتنا فراہم ہوتا ہے اور باقی غیر قانونی طور پہ بکتا کتنا ہے اور لوگوں کی جیبوں کو کتنا کرتا ہے. کراچی میں جو پانی کے آنے کے ذرائع ہیں وہ کراچی کو زیادہ تر پانی جو ہے وہ سندھ کی کنجر جھیل سے فراہم ہوتا ہے, حالیجی جھیل سے فراہم ہوتا ہے, اور یہ بلوچستان کی ہب ڈیم سے بھی فراہم ہوتا ہے. ہب ڈیم کا پانی بنیادی طور پر بلدیہ اور اورنگی کے علاقوں کے لیے ہے, اور کیونکہ وہ قریب پڑتے ہیں بلوچستان کی پٹی کو, وہ جو وہاں سے جو کنیکٹیوٹی ہے سندھ اور بلوچستان کی. ہب ڈیم کا جو پانی ہے وہ بلدیہ اور اورنگی کے علاقوں کے لیے مختص ہے, اور اس کی جو دستیابی کا جو مکمل انحصار ہے وہ مکمل طور پر کھیرتر رینج کی جو بارشیں ہوتی ہیں ان پر منحصر ہے کہ اگر وہاں بارشیں ہوں گی تو اس رینج پہ پانی آئے گا, ادروائز کا پانی کی فراہمی وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. ٹینکرز ڈلیوری کی اگر ہم بات کریں کراچی میں, نمبرز کی اگر بات کریں, نمبر ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے ہر چیز میں. ٹینکر تقریباً کراچی میں 12,000 ٹینکر ٹرپس روزانہ لگتے ہیں, 12,000 ٹینکر جو ہے وہ 12,000 چکر لگتے ہیں ٹینکرز کے. تو تقریباً 180 کلومیٹر کا احاطہ یہ ٹینکرز کور کرتے ہیں جہاں پہ یہ پانی فراہم کرتے ہیں غیر قانونی طور پہ, جیسے تقریباً 23,000 لیٹر ڈیزل کی کھپت ہوتی ہے صرف ان ٹینکرز کو چلانے کے لیے. یہ ٹینکرز جب چلتے ہیں تو ایک تو یہ ٹریفک کے معاملات کو متاثر کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ٹریفک کے حادثات بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے, کیونکہ جو ٹینکر مافیا یا پھر جو ڈمپر مافیا ہے وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتی, اس بات سے مبرہ ہوتی ہے کہ ان کے برابر میں کوئی موٹر سائیکل گزر رہی ہے, کوئی فیملی گزر رہی ہے, کوئی سامنے کوئی بچہ کھیل رہا ہے, یا کوئی بھی چھوٹی موٹی گاڑی ان کے نظر سے گزر رہی ہے, وہ اس سے بالکل آزاد ہوتے ہیں. اور وہ نہ صرف ماحول کو خراب کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے. اگر صرف جان کے خطرے کو تو الگ ہی رکھیں, اس کے باوجود جو کہ ماحولیاتی آلودگی ہے یہ ٹینکرز اس میں بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اپنا کرتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور تقریباً کوئی روزانہ کی بنیاد پر 9.2 میٹرک ٹن آلودگی یہ ٹینکرز پر پیدا کرتے ہیں. کراچی میں تقریباً جو مالی طور پر ماہانہ لاگت کی بات کی جائے پانی کے حوالے سے تو وہ تقریباً کوئی 1.2 ملین ڈالر کا خرچ آتا ہے, جو کہ تقریباً سالانہ 8.4 ملین ڈالر بنتا ہے, اور ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے پاکستانی روپیز کے حوالے سے. جہاں پہ اتنے مسائل ہیں کراچی میں, جہاں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, لوگ جو ہے بے روزگار ہیں, لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے کراچی میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ہی پانی کی وجہ سے بھی کراچی میں فسادات شروع ہو چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ضلع وسطی کراچی کا جسے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ضلع وسط ہمارے دل کے وسط میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ پانی ختم ہو چکا ہے اور پانی کا وہ جو حصہ ہے وہ خشک ہو چکا ہے, اس لیے لوگ اب وہاں پہ پانی کی فراہمی کے لیے دوسرے ڈسٹرکٹس جو کہ اس کے ارد گرد جو اس کے پڑوسی اضلاع لگتے ہیں وہاں سے پانی کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے سبب لوگوں میں فسادات بھی شروع ہو چکے ہیں, آپسی رنجشیں, لڑائی جھگڑے, اور یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے بعض اوقات جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور ان جھگڑوں میں, لڑائی جھگڑوں میں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں, بچے بھی شامل ہوتے ہیں, جو کہ ایک سنگین پریشانی کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ پانی کی فراہمی کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو چکے ہیں. کراچی کی جو ضرورت ہے, کراچی کو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 1200 گیلن پانی کی ضرورت ہے, جبکہ کراچی کو صرف اور صرف کراچی واٹر سیوریج بورڈ کی طرف سے 550 ملین گیلن جو ہے وہ پانی روزانہ دیا جاتا ہے. اس پانی کی کمی کا سب سے بڑا جو ایک ریزن ہے
بحریہ ٹاؤن کراچی سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، اور پانی کا جو منصوبہ ہے K2، جیسے کراچی کا منصوبہ K4، اس طرح K2 بھی ایک منصوبہ ہے۔ K2 منصوبے کے انٹرچینج کے قریب ایک پمپنگ اسٹیشن سے کوئی 12 کنیکشنز کے ذریعے بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے خصوصی طور پر پانی کھینچا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بدعنوانی بھی ہے اور بد انتظامی بھی ہے۔ غیر قانونی کنیکشنز جو کہ بحریہ ٹاؤن کو فراہم کیے گئے، ان کا کوئی بھی کسی طرح سے قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف کراچی کے رہائشیوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کو یہ کنیکشن جو فراہم کیے گئے بدعنوانی اور بد انتظامی کے نتیجے میں، ان میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے سیاسی سربراہان، حکومتی عملدار اور بڑے عہدیداران کے کہنے پر ان کنیکشنز کو دستخط کرنے کی ہدایت دی گئی، اور یہ جو ہے دستخط انہوں نے کیے اور یہ کنیکشنز بحریہ ٹاؤن کو فراہم کیے گئے، جس کے نتیجے میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ریٹائرڈ MD کو بحریہ ٹاؤن میں بطور کنسلٹنٹ کے ملازمت دی گئی۔ چونکہ اپنے دور ملازمت میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو یہ جو کنیکشن انہوں نے غیر قانونی کنیکشنز کو انہوں نے کسی طرح سے قانونی قرار دے کر ان کو کنیکشن فراہم کیے، تو ان کی خدمات کے ذریعے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں بطور کنسلٹنٹ کے طور پہ ملازمت دی گئی، اور ان کو فائدہ پہنچایا گیا تاکہ ان کی خدمات کو سراہا جا سکے اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جا سکے کہ آپ ہمارے وفادار رہے، آپ نے ہماری خدمت کی، تو ہم آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان تمام مسائل کے باوجود ان تمام جو یہ بحران ہے زندگی کے کراچی میں، جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کراچی میں جو بحران ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہونا ہے۔ کراچی میں جہاں روزگار کے مسائل ہیں، امن و امان کے مسئلے ہیں، اسٹریٹ کرائمز میں لوگوں کا جان سے جانا ہے، لوگوں کا روزگار سے ہاتھ دھونا ہے، اس سبب جو سرگرمیاں غیر قانونی طور پہ بڑھ رہی ہیں، ان سب میں اس قدر شدید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ تو ہے، چھت تو ہے، لیکن آپ کے پاس پنکھا چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے اور نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، اور آپ کے عام زندگی کے استعمال کے لیے پانی نہیں ہے، تو پھر آپ کی جو ذہنی سطح ہے، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت برا آتا ہے، نفسیاتی امپیکٹ بہت برا آتا ہے، اور آپ کی طبیعت میں، مزاج میں چڑچڑاپن اپنے آپ آ جاتا ہے، آپ ہر چیز سے چڑ جاتے ہیں، اور ہر انسان سے بلا وجہ آپ جو ایک شدید رد عمل دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ذہنی طور پہ آپ کی زندگی متوازن نہیں ہوتی، تو آپ کے رویوں میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے رویوں کا بگاڑ پھر معاشرتی مسائل کو جنم لیتا ہے، کیونکہ آپ کا واسطہ بالآخر ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، چونکہ آپ اپنے ذہنی طور پہ بہت شدید پریشان ہوتے ہیں، تو پھر یہ سماجی اور معاشرتی برائیوں کو جنم دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ معاشرے میں پھر لڑائی جھگڑے، فسادات، ایک آپسی رنجشیں، لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جانا بہت عام سی بات پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ان سارے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں بہت جلدی اور بہت ترجیحی بنیاد کچھ درست اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کراچی کے مسائل کو، بالخصوص مسائل پورے پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ مسائل نہ ہوں، لیکن چونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ پورا پاکستان موجود ہے، یہاں پہ کشمور سے لے کے کشمیر تک کا شہری یہاں رہتا ہے، پوری فیملی یہاں رہتی ہیں، بچے ان کے یہاں رہتے ہیں، ان کے بچے کراچی میں پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں یہاں پہ ہوتی ہیں، ان کے والدین دفن کراچی میں ہوتے ہیں، تو کراچی کو منی پاکستان کہنا کسی بھی طرح سے غلط ثابت نہیں ہوتا۔ تو کراچی کو اگر چلانا ہے، کراچی نے چونکہ پاکستان کو چلانا ہے، تو کراچی کے لوگوں کو اگر آپ نے سکون فراہم کرنا ہے، کراچی کے لوگوں کو ایک اچھا بہتر مثبت ماحول زندگی فراہم کرنا ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول سیاسی جماعتیں، حکومتی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، یا پھر جو کمیونٹی سسٹمز ہیں جو کہ اپنی اپنی برادری کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی برادری، صرف اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور کسی ایک نقطے پہ ان کا اتفاق ہو کہ بنیادی ضروریاتی زندگی کے اوپر کسی بھی قسم کی تفریق کو بالا طاق رکھ کے، چاہے وہ رنگ، نسل، مذہب، زبان، کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ زبان کا بھی ہے، زبان کے تفرقے کو، لسانیت کے تفرقے کو، فرقہ واریت کو، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے سیاسی مناظر سے، سیاسی منظر سے ہٹا کے اگر اس بات پہ اتفاق کر لیا جائے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو، عام آدمی کی بنیادی زندگی کی سہولیات کی فراہمی کو منصفانہ طور پر یقینی بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ ٹینکر مافیا بلکہ کراچی میں اس وقت جو ایک سنگین مسئلہ بجلی کا ہے یا الیکٹرک کا ہے، ان کی بھی اس بدماشانہ قسم کے رویے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے گھر پہ ٹینکر آ جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا، میری گلی میں میرا جو پڑوسی ہے اس کا کیا ہوگا، وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو معاشرتی مسائل ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔
ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم آپس میں مل جل کے اجتماعی طور پر ان تمام مسائل کا حل نکالیں، اپنے لوگوں کے بھلے کا سوچیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، اور ہمیں اگر سسٹم کو چلانا ہے، سسٹم ہمارے یہاں بہت بڑا چلتا ہے، جہاں ہمارے یہاں برائی کا سسٹم چل سکتا ہے تو وہاں پہ اگر ہم اچھائی کے سسٹم کو بھی قائم کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ شہر جو ہے وہ ایک مثبت نقشہ پیش کر سکتا ہے، اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ صرف اسی صورت میں آپ کو بہتر ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کہ جس میں کراچی کے مسائل کی راہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پاکستان کے مستقبل کی راہ ہموار نہیں ہوگی، کیونکہ بلا شبہ کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو فراہم کرتا ہے، سب سے زیادہ جو ملکی معیشت میں حصہ ہے وہ کراچی کا ہے، اور بدقسمتی سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ جو زندگی مشکل میں ہے لوگوں کی وہ بھی کراچی والوں کی ہی ہے، اور کراچی والوں میں صرف کراچی کے اپنے نہیں، کراچی میں وہ تمام جن کو ہم مقامی غیر مقامی کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، جو کہ اپنی روزگار زندگی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پہ رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا چلاتا ہے، کوئی یہاں پہ ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے، کوئی اپنا دکان چلاتا ہے، کوئی فیکٹری چلاتا ہے، کوئی فیکٹری کا مزدور ہے۔ یہ سارے لوگ جو کراچی میں اپنے حصول روزگار کے لیے موجود ہیں، ان سب لوگوں کو کراچی کو کی اونرشپ لے کے رہنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو کراچی میں زندگی کی جو سہولیات ہے وہ فراہم کرنی پڑیں گی، تبھی کراچی کا جو منظرنامہ ہے مستقبل میں آپ کو بہتر ہوتا دکھائی دے گا، اور کراچی کا اگر منظرنامہ بہتر ہوگا تو بلا شبہ پاکستان کا مستقبل آپ کو ہموار ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں اور ہم سب مل کر اپنی طرف سے ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔